بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پارلیمان کے مکمل ہونے میں ایک مرحلہ باقی ہے، اور وہ مرحلہ ہے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا مرحلہ۔ سینٹ کے 3 صوبوں کے اور اسلام آباد کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ جانتے ہیں کہ وہ مخصوص نشستوں والے معاملے پر انتخابات جو سینٹ کے ہیں وہ ملتوی ہو چکے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے اس کو ظاہر ہے ایک دھچکا پہنچے گا سینٹ کے جب بھی الیکشنز ہوں گے۔ خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بھی متضاد خبریں آ رہی تھیں کہ کیا یوسف رضا گیلانی کے نام کی قربانی دی جائے گی اور ایک مرتبہ پھر بلوچستان سے کوئی سینٹ کا چیئرمین منتخب ہوگا، کیونکہ عام طور پر یہ روایت رہی ہے کہ اگر صدر ایک صوبے سے ہو تو وزیر اعظم دوسرے صوبے سے ہوتا ہے، یعنی وزیر اعظم اگر پنجاب سے ہے تو صدر سندھ سے ہوتا ہے۔ عام طور پر روایتی طور پر خیبر پختونخوا کے حصے میں کبھی اسپیکرشپ آ جاتی ہے، کبھی ڈپٹی اسپیکرشپ آ جاتی ہے۔ اسی طرح سینٹ میں کبھی چیئرمین سینٹ کا بلوچستان سے ہوتا ہے، کبھی ڈپٹی چیئرمین وہاں سے ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیونکہ انوار الحق جو کہ ڈاکٹر انوار الحق جو کہ وزیر اعظم تھے نگران، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات یا روابط ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح محسن نقوی اور فیصل وارڈا کے، اور وہ ابھی حال ہی میں بلوچستان سے بلا مقابلہ آزاد حیثیت سے انوار الحق سینیٹر بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ تاثر دیا جا رہا تھا، یہ ہم لوگوں کو یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید اس مرتبہ بھی سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ انوار الحق جو ہے وہ ان کو بنایا جائے گا، اور یوسف رضا گیلانی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامنی تھے، نامزد تھے، شاید ان کی قربانی دے دی جائے۔ لیکن آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، ان کے جو پولیٹیکل سیکرٹری ہے جمیل سومرو، ان کی جانب سے سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے یوسف رضا گیلانی کا نام سامنے آیا ہے، یعنی ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عین موقع پر کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ابھی بھی یہ ماننا ہے کہ یوسف رضا گیلانی شاید چیئرمین سینٹ نہ منتخب ہو سکیں، اور یہ تحفہ کہہ لیں، کرہ کہیں، جو بھی کہیں، یہ انوار الحق کاکڑ کے نام یہ نکلے۔ اور یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ وہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ وہ حکومت کی سپورٹ کریں گے، اس کے نتیجے میں انہوں نے جو آئینی عہدے حاصل کرنے تھے اس میں ایک سینٹ کا چیئرمین کا عہدہ بھی شامل ہے۔ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ 96 جو، بلکہ آپ یہ کہیں کہ وہ جو فاٹا والے پہلے سینیٹرز ہوتے تھے اب نہیں ہوتے، تو ٹوٹل جو سینٹ کے ارکان کی تعداد ہو سکتی ہے یا ہے وہ ہے 100، اور اس میں سے اگر آپ وہ 11 نشستیں نکال لیں سینٹ کی جو خیبر پختونخوا کی ہیں جن پر انتخابات ملتوی ہوئے ہیں، تو باقی جتنی بھی بچتی ہیں 100 میں سے اگر آپ 11 نکالیں تو 89 بچتی ہیں، 89۔ لیکن سینٹ کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہونے کے لیے آپ کو کم از کم 51 ووٹ درکار ہیں۔ تو موجودہ جو سینٹ میں صورتحال ہے ہم اسی پر بات کریں گے۔ وہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز ہیں سینٹ میں، ان کی تعداد یوسف رضا گیلانی کو ملا کے بنتی ہے 24۔ مسلم لیگ نون کے 19 جو ہیں وہ سینیٹرز ہیں، اور
اسی طرح 4 جو ہیں وہ باپ پارٹی جسے کہتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں، 3 ANP کے ہیں، اسی طرح انڈیپینڈنٹس ہیں اور مسلم لیگ کاف کے. یہ سب اگر ملا لیں تو تقریباً 56 سینیٹرز کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے یوسف رضا گیلانی کو، اور وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو سپورٹ ملتی ہے 3 جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے جو سینیٹرز ہیں، جو اگر ان کی سپورٹ ملتی ہے، اور JUIF کے جو 5 ہیں ان کی سپورٹ ملتی ہے، تو پھر ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 62 یا 64 بن جاتی ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت PTI کے جو سینیٹرز کی جو کل تعداد ہے یا ان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ ہے 20، اور اس میں وہ خیبر پختونخوا کے جو موجودہ جو الیکٹ ہونے ہیں وہ نہیں ہیں. اور اس طرح بلوچستان نیشنل پارٹی اور جو ہے اس کی ایک اور کوئی پارٹی ہے اس کے ان کو ایک سینیٹر، یعنی ٹوٹل PTI کو 24 ارکان کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے. یوں اگر یوسف رضا گیلانی ہی سینٹ کے انتخاب کے لیے امیدوار سامنے آتے ہیں صرف واحد، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ بھی آ جائیں اور PTI کا امیدوار بھی ہو، تو ظاہر ہے پھر جو امیدوار زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہی سینٹ کا جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہوگا. یہاں پر یہ بات آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو 2021 کے سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے موقع پر اگر آپ کو یاد ہو تو جب سینیٹرز نے ہاتھ کھڑے کیے تو وہ 64 تھے، اور جب پتہ چلا سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تو مرحوم میر حاصل خان بزنجو سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار تھے، تو پتہ چلا کہ ان کے 14 ووٹ کم ہیں، اور صادق سنجرانی جو ہیں وہ کچھ ووٹ مسترد ہوئے، لیکن صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پر اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید اور جو آرمی چیف تھے، ان کی بھرپور سپورٹ اور حمایت حاصل تھی صادق سنجرانی کو، اور اب ظاہر ہے صورتحال ایسی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کی سیاست میں آخری لمحات میں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.